الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین ناظرین، کل آخری ہمارے دروس شہادت امام حسین کے حوالہ سے یہاں تک سلسلہ پہنچا کہ پہلا تیر عمرو ابن سعد نے پہلا تیر خود اپنے ہاتھوں سے امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کی جانب پھینکا، اور اس بدبخت نے ساتھ یہ بات بھی کی کہ اے حسین ابن علی، گواہ رہنا کہ یزید کے خلاف بغاوت پر تیرے خلاف پہلا تیر پھینکنے والا میں عمر ابن سعد ہوں، جس پر آپ کے انصار میں سے دو لوگوں کا نام نمایاں ہے، جن میں حضرت حبیب ابن مظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زہیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہوں نے کہا کہ اے ابن سعد، افسوس تیری ذات پر اور تیری تخلیق پر کہ اپنی بدکاری اور اپنی نحوست کا اعلان تو خود اپنی زبان سے کر رہا ہے، اور آج تیرا یہ اپنی زبان سے کہنا یہ اقراری جملہ ایسا ہے کہ تو نے آج زمین و آسمان کے سامنے اپنی بدبختی اور اپنی منحوسیت کا اعلان کیا ہے۔ تجھے معلوم نہیں ہے کہ تو نے اس کی جانب تیر پھینکا ہے جس کی جانب ہمیشہ میرے مصطفیٰ اپنی محبتوں کے پیغام دیا کرتے تھے۔ اب جب یہ پہلا تیر نکلا تو اس کے بعد حضرت عبداللہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ عظیم سرکار کے امام علی مقام کے جانثار ہیں جو شہداء میں سب سے پہلے نمبر پر، اور ان کا معاملہ بڑا کمال کا اور بڑا خوبصورت ہے۔ آپ یہاں پر کوفہ میں آئے ہوئے تھے، آپ کی جائے رہائش کوفہ نہیں تھی، آپ اپنی زوجہ محترمہ کے ساتھ یہاں پر تشریف لائے ہوئے تھے، تو آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگ جا رہے ہیں، پیادہ ہیں، کچھ سوار ہیں، تو آپ نے پوچھا یہ اتنی تعداد میں یہ سوار اور یہ پیادہ کچھ لوگ اور کچھ یہ تیر انداز اور یہ جنگجو لوگ جا رہے ہیں، کیا معاملہ ہے؟ تو لوگوں نے یہ بتایا کہ یہ وہ بدبخت لوگ ہیں جو سیدہ فاطمہ الزہرا کے لخت جگر حسین سے لڑنے کے لیے جا رہے ہیں۔ آپ بڑے حیران ہوئے، آپ نے فرمایا یہ وہ بدبخت لوگ ہیں جو حسین ابن علی سے لڑنے جا رہے ہیں، نواسہ رسول سے لڑنے جا رہے ہیں۔ تو آپ گھر میں اپنی بیوی کے پاس گئے اور بیوی سے علیحدہ بات کی کہ میری یہ خواہش تھی، میں یہ دعا مانگا کرتا تھا کہ اللہ مجھے کبھی موقع دے کہ میں مشرکین اور اسلام کے دشمنوں کے خلاف لڑتا لڑتا شہید ہو جاؤں، لیکن مجھے یہ موقع نہیں ملا۔ آج یہ میرے پاس موقع ہے کہ یہ لوگ بدبخت حسین ابن علی سے لڑنے جا رہے ہیں، تو حسین کے ساتھ مل کر ان بدبختوں سے لڑنا ایسے ہے کہ جیسے مشرکین کے خلاف لڑنا۔ اگر تو اجازت دے تو میں چلا جاؤں اس معاملے کے لیے، اس کام کے لیے۔ تو آپ کی صالحہ اور پاکیزہ بیوی نے کہا کہ اے عبداللہ کلبی، تم کہتے ہو کہ مجھے اجازت دو گے، میں تو چاہتی ہوں کہ میں بھی تمہارے ساتھ جاؤں، میں بھی آپ کے ساتھ وہاں شہید ہونا چاہتی ہوں۔ میری بھی یہ خواہش ہے کہ کل جب سیدہ زہرا بطول سلام اللہ علیہا کی بارگاہ میں مجھ سے کوئی سوال کیا جائے تو میں کہوں گی کہ اے سیدہ زہرا، اور تو میرے پاس کچھ نہیں تھا، جب تیرا بیٹا تیرا شہزادہ کربلا کی سرزمین میں تھا میں اور تو نذرانہ نہ دے سکی، میں نے اپنی جان کا نذرانہ ان کے حوالے پیش کر دیا تھا۔ تو اس عظیم خاتون کی عظمت کو بھی سلام۔ ابن نمیر خاندان کی یہ خاتون تھی، یہ دونوں میاں بیوی چل پڑے اور قافلہ حسینی میں رات کو جا کے شامل ہو گئے تھے شب عاشورہ میں۔ اب جب یہ مقابلہ ہوتا ہے تو امام حسین کے ساتھ یہ سارا واقعہ پیش کیا گیا، تو آپ نے فرمایا کہ اے عبداللہ کلبی،
ہم اپنی خواتین کو جنگ کے لیے یہاں نہیں لاتے، جنگ کے لیے لڑاتے نہیں ہیں۔ اس سے کہو کہ یہ جا کے میری بہن سیدہ زینب کے پاس پہلو میں بیٹھ جائے اور وہاں جا کے ان کے ساتھ بیٹھے پردے کے اندر۔ جیسے ہماری خواتین مستورات، ان کا پردہ ضروری اور اہم ہے، تمہاری زوجہ کا پردہ بھی ہمارے لیے اسی انداز سے اہم ہے اور اس کی عزت ہمارے لیے اسی طرح مقدم ہے۔ یہ ہے آل رسول کا پیغام کہ جہاں اپنی شہزادیاں بٹھا رکھی تھی، اپنے غلام کی بیوی کو بھی انہی شہزادیوں کے ساتھ پردے کے اندر بٹھا دیا۔ یہ ہے کردار حسینی، یہ ہے حسین کا پیغام، اور یہ ہے امام علی مقام کی وہ پرورش جو آپ نے مصطفیٰ کی گود میں حاصل کی تھی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی درس تھا کہ جب آپ غریب اور یتیم بچیاں اور بیٹیاں آتی، آپ ان کے سر پہ دست شفقت یوں ہی رکھتے تھے جیسے سیدہ فاطمہ الزہرا کے سر پہ رکھا کرتے تھے۔ آج یہ عملی نمونہ کربلا میں حسین پاک نے دیا۔ اب جب یہ لڑائی شروع ہو گئی، ایک شخص ان کی جانب سے آیا اور سب سے پہلے حضرت عبداللہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں امام علی مقام کی بارگاہ میں کہ حضور اگر آپ مجھے اجازت فرمائیں تو میری خواہش یہ ہے کہ ان یہ گستاخان کو جا کے میں قتل کروں۔ آپ نے جا کے حملہ کیا تو ان کے دو سالم اور ان کے ساتھ ایک اور شخص تھا، دونوں پہ آپ نے حملہ کیا اور دونوں کو واصل جہنم کر دیا۔ اس کے بعد انہوں نے ایک اور شخص کو بھیجا اور آپ پہ اس نے اچانک برچھی کا حملہ کیا اور آپ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے آپ شہید ہو گئے۔ آپ کے جانثار گئے اور جا کر آپ کی لاش مبارک جو ہے شہید، پہلا شہید امام علی مقام کے گروہ کی جانب سے حضرت عبداللہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کے آئے اور آ کر ناش مبارک وہاں پر رکھ دی۔ اب مقابلہ شروع ہو گیا۔ یہاں پر ایک لمبی فہرست ہے، 72 عظیم ہستیاں جنہوں نے باری باری آتے، اور طریقہ کیا تھا، امام علی مقام کی بارگاہ میں آتے اور آ کے عرض کرتے حضور اے امام علی مقام، اے ابا عبداللہ، آپ کی کنیت تھی ابو عبداللہ، اے ابو عبداللہ آپ ہمیں اجازت فرمائیں، ہم جانا چاہتے ہیں۔ جس کو آپ اجازت فرماتے وہ جا کر مقابلہ کرتا۔ اب ہوتا یہ کہ ادھر سے ایک شخص آتا اور ادھر سے ان کے لوگ آتے، اب اس طرح لڑائی ہو رہی ہے تو اچانک ابن سعد اور شمر لعین آگے بڑھا، اس نے کہا اے قافلے والوں تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ اگر ہم ان کے ساتھ ایسے لڑتے رہے تو ہمیں یقین ہے یہ ہمارا سارا قافلہ ختم کر دیں گے، ہمارے 22,000 ختم ہو جائیں گے، ان کے 72 ختم نہیں ہوں گے، آؤ اچانک ان پہ حملہ کر دو۔ اب انہوں نے اچانک ساری فوج آگے بڑھتی ہے اور گھیرا ڈال لیتی ہے، لیکن قربان جاؤں جو میں نے قرآن کی آیت مبارکہ پڑھی، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا، جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے اور پھر اس بات پہ قرآن فرماتا ہے ڈٹ گئے، ثم استقاموا، پھر اس بات پہ ڈٹ گئے، تتنزل علیہم الملائکہ، تو ان پر آسمان سے فرشتے نازل ہوتے ہیں اور کیا کہتے ہیں اللہ تخافوا ولا تحزنوا، تمہیں نہ کوئی خوف ہے نہ غم ہے، وابشروا بالجنہ، تمہیں اللہ کی جانب سے جنت کی بشارت دی جاتی ہے۔ اب کہاں پلید یزید کا گروہ اور کہاں حسین پاک کا گروہ، اب ان پر تو ملائکہ آ رہے تھے، خوشخبریاں سنا رہے تھے، لا تخافوا ولا تحزنوا، نہ خوف ہے نہ غم ہے نہ پریشانی ہے۔ یہ سیسا پلائی دیوار بن کر ایک ایک مرد مجاہد آگے بڑھتا ہے۔ اس کے بعد کبھی حضرت زہیر آ رہے ہیں، کبھی حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے ہیں، اور اپنی جواں مردی اور اپنے جواہرات اور کمال جذبات کے ساتھ کفار کے مقابلے میں تو یہ جب لڑتے تھے تو ان کا معاملہ اور تھا، لیکن آج جب بھی جاتے ہیں پہلے کہتے ہیں اوے مسلمان کلمہ پڑھنے والوں بدبختو، اب بھی پہچان لو تمہارے سامنے یہ کون کھڑا ہے، یہ وہی کھڑا ہے جس کو میرے مصطفیٰ نے اپنی زبان چسوائی تھی۔ اور ایک کمال بات، ابن جوزہ بدبخت تھا، وہ آگے بڑھا، اس نے ایک آواز لگائی اینا حسین، حسین کدھر ہیں؟ ایک دفعہ آواز لگائی، پھر کہا اینا حسین، حسین کہاں ہیں؟ آپ نے فرمایا خاموش رہو، یہ بدبخت لوگ ہیں، ان کا جواب نہیں دیا کرتے۔ جب تیسری بار اس نے کہا اینا حسین، تو آپ کے انصار نے عرض فرمایا تیرا مقصد کیا ہے، تو کیا پوچھنا چاہتا ہے؟ تو نعوذ باللہ اس نے کہا کہ حسین کا انجام ٹھیک نہیں ہوگا۔ آپ
آپ نے فرمایا اس وقت حسین پاک بولے، ابن اسیر میں یہ روایت موجود ہے، آپ نے فرمایا تو یہ کہہ رہا ہے کہ میرا انجام ٹھیک نہیں ہے، ابھی دنیا دیکھ لے گی کہ تیرا انجام کیا ہوتا ہے۔ اچانک اس کا گھوڑا جو ہے وہ ڈرا اور دوڑتا ہوا خیموں کے پیچھے جو آپ نے آگ جلا رکھی تھی اس آگ والے الاؤ میں آ کے اچانک گر پڑا، اور وہاں پر یہ ڈرا اور اس کا ایک پاؤں رکاب میں پھنس گیا، دوسری جانب یہ نیچے گر پڑا، تو اچانک گھوڑا پھر بندکا اور تیزی کے ساتھ دوڑتا ہوا اسے پٹکتا گیا کہ راستے میں اس کی پوری لاش جو ہے وہ پوری طرح گندی ہو کر خون آلود ہو کر ابھی لشکر میں پہنچا تھا۔ لوگوں نے کہا پانی لے آؤ پانی لے آؤ، وہاں پر یزیدی لشکروں نے جب پانی لے کر پہنچتے ہیں تو وہ ابن جوزہ وہاں پر واصل جہنم ہو چکا ہے۔ اس کے بعد حضرت حر بولے، آپ نے فرمایا ابھی انجام تم نے دیکھ لیا، جس نے کہا تھا حسین کا انجام اچھا نہیں ہے دنیا نے دیکھ لیا، آج حسین کا انجام تو اب بھی اچھا ہے، بروز حشر بھی اچھا ہوگا، لیکن جس نے یہ جملہ غلیظہ بولا تھا اس کا انجام 1 منٹ کے اندر تمہارے سامنے آ گیا۔ حضور فرماتے ہیں میں نے بڑی تقریر کی کہ شاید اب ان ظالموں کو کچھ سمجھ آ جائے، اب یہ سمجھ جائیں کہ حسین پاک کی زبان کا کیا اثر ہے اور ان کی دعا کا کیا اثر ہے، لیکن انہیں سمجھ نہ آئی۔ لڑائی چلتی رہی ہے، لمبا قصہ ہے، ایک ایک شہید کا نام یہاں اگر ہم لیں تو اس کے لیے بڑا وقت چاہیے کس انداز سے۔ اس میں آگے ایک بڑا اہم جو معاملہ میں آپ کو اور ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ، یزیدی گروہ میں ایک بہت بڑا عرب کا بہت بڑا ایک تیر انداز جنگجو شخص تھا جس کا نام ارزق تھا، ارزق، اور یہ ابن سعد کا بڑا قریبی تھا اور اپنی جوان مردی کی وجہ سے یہ پورے عرب میں مشہور تھا۔ اب جانثار سارے جب ایک ایک کر کے قربان ہو گئے تو اب آل عقیل وہ آگے بڑھتے ہیں، آ کر آپ سے اجازت طلب کرتے ہیں، تو آپ نے فرمایا اے آل عقیل مجھے تو ابھی تمہارے مسلم بن عقیل کی شہادت بھی نہیں بھولی، مجھے تو ابھی ان کے 2 شہزادے محمد اور ابراہیم کی شہادت نہیں بھولی، میری گزارش یہ ہے فرمایا عبداللہ سے کہ تم واپس چلے جاؤ اور اپنی ساتھ بہن کو بھی واپس لے جاؤ، اپنے بچوں کو بھی واپس لے جاؤ، میں نہیں چاہتا کہ آل عقیل ساری آج یہاں شہید ہو جائے۔ انہوں نے کہا کہ اے حسین پاک ہماری تمنا اور خواہش یہ ہے اور ہمارے مسلم بن عقیل ہمیں بڑے ہمارے یہ پیغام دے گئے ہیں کہ سارا خاندان بھی قربان کر دینا لیکن حسین سے وفا کو پیچھے مت چھوڑنا، ہم تو اپنی جانوں کا نذرانہ دے کے آپ کو خوش کریں گے، بس ہماری یہ تمنا ہے۔ اس کے بعد آپ کے 4 بھائی جو حضرت علی کے شہزادے، آپ کے حضرت علی کی طرف سے سگے بھائی تھے اور ماں کی طرف سے تیلے ام البنین کے صاحبزادے، وہ 4 آ گئے۔ ان 4 میں سے حضرت عباس کو آپ نے اجازت نہیں دی، فرمایا عباس ابھی تم ٹھہر جاؤ، جھنڈا تمہارے پاس ہے، تمہیں میں اجازت نہیں دیتا، ان کو آپ نے روک لیا۔ باقی 3 شہزادوں نے جا کر جان آفرین کے حوالے کر دی۔ اب جب یہ سارے عزیز قربان ہو چکے، اب آپ کے 2 بھانجے آ گیا، معصوم چھوٹے چھوٹے، جن کا نام حضرت اون اور حضرت محمد ہے۔ اللہ اکبر، یہ کن کے شہزادے ہیں؟ سیدہ زینب کے شہزادے ہیں جو کربلا میں موجود ہیں۔ امام عالی مقام کی بہن ہمشیرہ سیدہ زینب کے یہ شہزادے ہیں اور حضرت عبداللہ جعفر طیار ان کے شہزادے ہیں، اور نواسے کس کے ہیں؟ حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا کے۔ دونوں آئے تو کہنے لگے ماموں جان اب تو سارے شہید ہو چکے ہیں، چند ایک لوگ رہ گئے ہیں، ہمارے ماموں حسن کے بیٹے ابھی رہیں اور آپ کے 2 شہزادے ہیں، ہماری خواہش ہے کہ ہم آپ کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیں۔ امام حسین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا بھتیجے، بیٹے، میرے چچا کے بیٹے وہ الگ بات ہے، لیکن تم میری بہن سیدہ زینب کے بیٹے ہو اور ماں تمہاری یہاں موجود ہے، اس کی موجودگی میں، اور پھر ہو بھی تم میری بہن کے بیٹے،
بانجوں کی قربانیاں اور نواسوں کی قربانیاں دینا بڑی مشکل ہوتی ہیں. کہا میں نہیں چاہتا کہ میں تمہیں بھیجوں، جاؤ واپس چلے جاؤ، اور تم ابھی بہت چھوٹے ہو. آپ نے یہ جملہ بولا تو سیدہ زینب کی آواز آئی. کہا اے میرے بھائی جان، آپ اپنی بہن کی جانب سے یہ تحفہ قبول نہیں کریں گے؟ اللہ اکبر. سلام یا سیدہ زینب، تیری عظمت کو سلام. ایسی ماؤں پر ہماری مائیں قربان، اور ایسی بہنوں پر ہماری ہزاروں بہنیں قربان. یہ جملہ میں نے بول دیا، آپ نے سن لیا. بولنا بڑا آسان ہے، سننا بڑا آسان ہے. اور اپنے لخت جگر دونوں شہزادوں کو پکڑ کر تلواروں کے نیچے ڈالنا، یہ صرف سیدہ زینب کا ہی کام. ہم نے تفاسیر میں پڑھا ہے مرد عورت کی نسبت بڑا مضبوط ہوتا ہے. اللہ نے قرآن میں فرمایا الرجال قوامون علی النساء، ہم نے عورتوں کے مقابلے میں مردوں کو مضبوط پیدا کیا ہے. یہ قرآن کا اعلان ہے، کوئی سنی سنائی بات نہیں ہے، نہ کوئی کہانی ہے. لیکن غور کرنا، جب ابراہیم علیہ السلام نے کتنی عمر تھی، اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کیا تھا نا، آنکھوں پہ پٹی باندھی تھی کہ نہیں باندھی تھی؟ آنکھوں پہ پٹی باندھی تھی کہ کہیں محبت غالب نہ آ جائے. یہاں تو سیدہ زینب نے اپنی آنکھوں پہ پٹی نہیں باندھی، سامنے دیکھ رہی ہیں اور آواز کیا لگائی؟ اے بھائی جان، آپ اپنی بہن کا یہ ہدیہ قبول نہیں کریں گے؟ یہ میرے دو ہی شہزادے ہیں، اور میری خواہش ہے یہ دونوں شہزادے بھی میں تیرے نام پر قربان کر دوں، رب کی رضا میں انہیں قربان کر دوں. آپ نے کہا اے زینب، اب تو نے میرے لیے گنجائش نہیں چھوڑی. آپ نے دونوں کے سر کو چوما اور پھر سینے سے لگایا. کہا بھانجوں کو بھیجنا میرے لیے بڑا مشکل ہے، بھانجے بھیجنا میرے لیے بہت مشکل ہو رہا ہے. تم میرے بابا علی کے نواسے بھی ہو، بڑا مشکل ہے. لیکن تمہاری ماں، انہوں نے کہا ہماری ماں کی بھی یہی خواہش ہے کہ ہم قربان ہو جائیں. آپ نے بھیجا. انہوں نے یزیدی گروہ کے 4 لوگوں کو قتل کیا، اور اس کے بعد اپنی جان آفرین کے حوالے کر دی. اور آپ خود ان کو اٹھا کے لے کے آئے اور سیدہ زینب کے سامنے رکھ دیے. اور اندازہ کرو، جب ماں کے سامنے 2 بیٹے دونوں شہید خون میں لت پت پڑے ہوں، اور پھر اس ماں کے صبر کا اندازہ وہ ماں ہی کر سکتی ہے. نہ مورخ کے پاس قلم ہے اور نہ ہمارے پاس کاغذ ہے، نہ زبان ہے. یہ جس پہ بیتتی ہے اسی کو پتا ہوتا ہے، جس پر بیتی ہے وہی بہتر جانتا ہے. اس کے بعد حضرت قاسم آئے، اور قاسم کا مستقبل بھی آپ کی صاحبزادی سیدہ سکینہ کے ساتھ جڑا تھا. یہ رشتہ بھی بڑا نازک ہوتا ہے. حضرت قاسم بن حسن آئے اور عرض کی چچا جان مجھے اجازت چاہیے. آپ نے ان کی جانب دیکھا اور آپ نے جملہ فرمایا جس کو طبری نے لکھا بدایہ والنہایہ میں، یہ جملہ موجود ہے. آپ نے فرمایا قاسم، میرے بھائی حسن کی تم ایک ہی تو نشانی ہو میرے پاس. تمہارے ابا حسن تو ہم سے جلدی چلے گئے، اور ان کی نشانی میرے پاس تم موجود ہو. میں تمہیں کیسے بھیج دوں؟ تم تو میرے یتیم بھتیجے ہو. میں کل اپنے بھائی حسن کو کیا جواب دوں گا کہ حسین تم ابھی تھے اور اپنا یتیم بھتیجا ذبح کروا دیا؟ کہا نہیں، میری یہ خواہش ہے. میں وہاں کہوں گا کہ میں کیسے برداشت کر لیتا کہ آج ان کا بھائی حسن نہیں ہے، تو میرا ابا مجھے کیا پوچھے گا کہ اے قاسم، اگر میں ہوتا تو میں تو حسین کو پہلے شہید نہ ہونے دیتا، میں پہلے آگے بڑھتا، اور میں نہیں تھا تو تو نے اپنے چچے کا کیا پہرا دیا؟ میں کیا اپنے ابا کو جواب دوں گا؟ آپ نے فرمایا قاسم جاؤ، تمہیں اجازت ہے. جب آگے آپ گئے، آپ کی جوانی، اب عمر ابھی 19 سال ہے، لیکن آپ کا جذبہ خاندان رسول، خاندان علی اور حسن پاک کا بیٹا شہزادہ، آپ نے تلوار لہرائی اور آپ نے رضیہ اشعار پڑھتے ہوئے فرمایا اے ابن سعد اور اے یزیدیوں اور ابن زیاد سے محبت کرنے والوں، آج حسن کا بیٹا میدان کارزار میں اترا ہے، جس کی جرت ہے آئے میرے مقابلے میں. آپ نے للکار کے یہ کہا. ابن سعد آگے بڑھا، اس نے کہا ارزق، اس وقت ہم میں سب سے مضبوط تو ہے، چل اس کا مقابلہ کر. ارزق نے
حقارت کے انداز میں ایک جملہ بولا، ٹونٹ کیا، کہنے لگا ابن سعد تجھے کیا ہو گیا؟ اس بچے کے مقابلے میں جاؤں؟ میرے ساتھ آئے تو کوئی بڑا آئے مقابلہ کرنے کے لیے، یہ بچہ میرے مقابلے میں، دنیا مجھے جانتی ہے۔ ابن سعد نے کہا ذرا غور کرنا، اس کے ہاتھ میں علی کی ذوالفقار تلوار ہے، یہ علی کا پوتا ہے، حسن کا بیٹا ہے، حسین کا بھتیجا ہے، ذرا خیال کرنا، یہ باقی لوگوں والا نہیں ہے۔ اس نے کہا نہیں، اس کے 3 بیٹے تھے، ایک بیٹے نے کہا میں جاتا ہوں۔ اس نے آگے حملہ کیا، اوپر تیر برسایا، آپ نے پہلے ہی حملہ کیا اور اس کی گردن سر سے جدا، تن سے الگ کر دی۔ دوسرے کو جوش آیا کہ میرے بھائی کو ذبح کر دیا، دوڑتا ہوا آیا، حملہ کیا، اس سیدنا قاسم بن حسن رضی اللہ تعالیٰ نے دوسرا حملہ کر کے اس کا سر بھی اڑا دیا۔ اب تیسرا دوڑتا چیختا چلاتا آیا کہ اب میں تجھے نہیں چھوڑوں گا، آیا اور آپ نے تیز گھوڑا اس کی جانب دوڑا دیا اور اس کے پہنچنے سے پہلے ہی اس کے سر کو وہیں پہ اڑا کے رکھ دیا۔ تینوں بیٹے اس کے ڈھیر ہو گئے۔ اب برزخ جو کبھی سمجھ رہا تھا کہ میری توہین ہے اس کے مقابلے میں جاؤں، یہ بچہ ہے، خوف اور دبدبہ روب پھیل گیا پورے لشکر میں۔ ارزق دوڑا اور جب اپنے مقابلے میں آیا تو امام حسن کے عظیم صاحبزادے نے فرمایا اے ارزق، میں تو سمجھتا تھا کہ تو بڑا کاریگر ہے، بڑا تجربہ کار ہے، تیرے تو گھوڑے کی زین ہی کھلی ہوئی ہے۔ آپ نے ایک انداز اپنایا، اس نے جو ہی سر نیچا کیا زین دیکھنے کے لیے تو آپ نے اوپر سے تلوار ماری اور اس کا سر بھی وہاں اڑا دیا۔ حضرت قاسم، سلام یا قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس کے بعد آپ نے گھوڑا واپس دوڑایا اور چچا جان کے پاس آئے، کہا چچا جان حالت میری بڑی کمزور ہو گئی ہے اور کب سے پیاسے تھے، اگر مجھے تھوڑا سا کوئی جام مل جاتا تو میں ارزق کے جو شہنشاہ تھا ان کے لشکر کا اس کو برباد کر دیا 3 بیٹوں کے ساتھ۔ چچا جان نے مبارک دی، شاباش دی اور کہا مجھے امید تھی حسن کا خون ہے، علی کا خون ہے، ایسے ہی کر کے آئے گا، اور تو نے آج اپنے باپ اور دادا کے خون کی لاج رکھ لی ہے۔ کہا اب جاؤ، تیرے لیے جام ہمارے نانا مصطفیٰ لے کے کھڑے ہیں۔ اشارہ تھا کہ اب مقام شہادت آنے والا ہے۔ آپ گئے، ان کے گروہ میں داخل ہو گئے اور اس کے بعد آپ نے 11 بندے اور ان کے مارے، اور اس دوران جب انہوں نے اکٹھا ہو کے آپ پہ حملہ کیا تو آپ نے جام شہادت نوش فرما لیا، اور اس کے بعد آپ گئے اور خود امام حسین پاک، یہ آپ کو یہ بھی اعزاز اور شرف حاصل ہے، آپ نے خود جا کر حضرت قاسم کی لاش مبارک کو اٹھایا، اور روایات میں لکھا ہے اٹھایا کس انداز میں، آپ نے ان کا چہرہ انور حضرت قاسم اپنے بھتیجے کا اپنی جانب کر لیا، اور پھر انداز یہ بنا کہ ان کا سینہ اور حسین پاک کا سینہ اکٹھا ہو کے مل گیا تھا، اور آپ لے کے آئے اور سیدہ زینب کے سامنے رکھ دیا، کہا یہ تیرا بھتیجا بھی جام شہادت نوش کر چکا ہے۔ اور سامعین، اس کے بعد اب 3 شخصیات، حضرت عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب صرف یہ 3 شخصیات اور چوتھے حضرت امام زین العابدین، یہ 4 مردوں میں شخصیات باقی رہ گئیں، اور حضرت قاسم تک یہ معاملہ شہادت تک یہاں پہنچا۔ کل انشاءاللہ اس سے آگے آغاز کریں گے، اور آخری جو شہادت امام علی مقام کی ہے انشاءاللہ کل اس تک پہنچیں گے، اور کل انشاءاللہ عصر کے اس درس کربلا کے بعد انشاءاللہ ہر سال کی طرح ختم پاک ہوگا۔ آپ تمام احباب کل والی اس ختم پاک، امام پاک کا جو ختم پاک ہے اس میں آپ شمولیت کیجئے گا، اور اس کے ساتھ آج انشاءاللہ جو ہماری سالانہ محفل ہوتی ہے محرم الحرام کی عظمت امام حسین کانفرنس، انشاءاللہ وہ آج بعد نماز عشاء ہوگی، اور اس میں آپ کے لیے تمام کے لیے عشائیہ جو لنگر رات کا ہے، لنگر حسینی، اس کا بھی اہتمام ہوگا۔ آپ تمام اس میں حاضری دیجیے۔ اللہ تعالی ہمیں حسین پاک کا اسوہ نصیب فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔